یہ اگر ہمارے چھوٹوں کے درجے میں ہے، چنانچہ بہت ساری مسجدوں میں امام جو ہیں وہ آپ کے بیٹوں کی عمر کے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی کی حالت کو بھی دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت دیکھ لیں، اسی طرح کا نوجوان آپ کی مسجد کا امام ہے، لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ اگر شفقت کا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وہ امام تنگ دل ہوگا اور ہو سکتا ہے امامت چھوڑ دے۔ لہذا اپنی اماموں کی بہت زیادہ قدر اور عظمت ہونی چاہیے۔ اس قدر اور عظمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ جائز ضروریات پورا کرنے کی فکر کریں۔ یاد رکھنا چاہیے اصل میں اماموں کی کام کا تقرر اسلامی حکومت کی ذمہ داری اور اسلامی مملکت کی طرف سے ان کو تنخواہیں، ان کے رہائش کا انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے آج کے زمانے میں اسلامی مملکتیں نہیں ہیں اور خالص مسلم ملکوں میں بھی اس طرح کا اطمینان بخش انتظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ان خطوں میں جہاں حکومتوں کی طرف سے یہ انتظام ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہاں کے مسلمان خود اپنی اماموں کا انتظام کرتے ہیں، جیسے مسلمان خود اپنی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اسی طرح سے اپنی اماموں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو گویا آج کے مقامی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر اور شوق سے حصہ لیتے ہیں، اسی طرح سے اپنی اماموں کی تمام ضروریات پوری کریں، اور تمام ضروریات پوری کرنے کے معنی اچھی سے اچھی تنخواہیں انہیں دیں، بہتر سے بہتر سہولیات ان کے ساتھ مہیا رکھیں، معمولی باتوں پر ان کی توہین نہ کریں، اور ہرگز یہ جرم نہ کریں کہ معمولی عذر کی بنا پر امام کو برخاست کر دیں۔ یاد رکھیں بے شمار مسجدوں کے منتظمین یہ سنگین غلطی کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی امام نے ہمارے منشے کے خلاف کیا فوراً یہ کہتے ہیں یہ امام ہمارے قابل ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے کان پکڑ کر کے باہر نکال دیتے ہیں جیسے اس امام کی کوئی بار بار اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب مسجد کی انتظامیہ نے کسی شرعی بنیاد پر نہیں، صرف ذاتی اغراض کی بنیاد پر، کسی شرعی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف خود کے پسند نہ آنے کی بنا پر، یا ہمارا امام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے، یا ہمارا امام جو ہے ہماری چوائس پوری نہیں کر رہا ہے، یا ہمارے امام نے وہ باتیں مسجد میں بیان کر دی جو ہم کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں، لہٰذا ہم اس امام کو رکھنے کو تیار نہیں۔ مثلا ایک مسجد کے امام صاحب نے جب پردے کے متعلق گفتگو کی، جب رشوت کے خلاف گفتگو کی، تو چونکہ مسجد کے نمازیوں میں کچھ لوگ شاید وہ بھی تھے جو دفتروں میں اس جرم میں مبتلا تھے، انہوں نے فوراً مہم شروع کر دی کہ یہ ایسا امام ہمیں چاہیے ہی نہیں، اور ایسے مہم شروع کرنے کے بعد اس امام کو نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق بول رہا تھا، مگر وہ حق ان کی چاہتوں کے خلاف تھا۔ اسی طرح سے غرض یہ کہ امام صاحب کو بولنے کا بھی حق نہیں، اس طرح کے ذاتی اغراض کی بنیاد پر امام کو معزول کرنا سنگین جرم ہے، اور یقیناً وہ منتظمین اللہ کے ہم کا مواخذہ ہوگا کہ تم نے کیا وجہ طے کی تھی جس کی بنا پر اس امام کو تم نے معزول کر دیا۔ لہٰذا